فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة وقال النبي صلى الله عليه وسلم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نہایت ہی قابل احترام ناظرین کرام، سامعین اعظام، میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کے اس اجتماع کا عنوان ہے قبولیت دعا کے آداب۔ بہت ہی اہم عنوان ہے، اور کوئی دن ایسا نہیں ہے جبکہ ہم سب اللہ سے کچھ نہیں مانگتے ہیں، دعا نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہر دن ہر لمحہ اللہ سے ہم دعا اور ساری دنیا میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں وہ اپنے رب سے، اپنے خدا سے مانگتے ہیں۔ لیکن بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ساری دنیا میں کسی چیز کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں اور وہ قبول نہیں ہوتی ہیں۔ خود انسان بسا اوقات اپنے لیے بعض چیزیں مانگتا ہے اور وہ چیز اسے نہیں ملتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اکتا کر انسان دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ بات بھی ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے اتنے طویل دنوں سے، مہینوں نہیں سال گزر گیا، حرم میں دعا ہو رہی ہے، رمضان میں دعا ہوئی، ختم قرآن کے بعد دعا ہوئی، قبولیت دعا کے جو اوقات ہیں ان اوقات میں دعائیں کی جا رہی ہیں، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ کے یہاں یہ دعا قبول نہیں ہوئی ہے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے ہمیں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، ورنہ تو ان حضرات کا ایمان پر اتنے دنوں سے استقامت اور دین پر، یہ خود دعا کی قبولیت کی بات ہے۔ ان لوگوں کا سپر پاور طاقت کے سامنے ڈٹے رہنا اور کھڑے رہنا، یہ خود ایمان کی قبولیت کی بات ہے اور دعا کی قبولیت کی بات ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ دعا کہتے کسے ہیں؟ دعا کے معنی آتے ہیں پکار کے، پکارنا، آواز دینا، اور شریعت کی اصطلاح میں، اسلام کی نظر میں دعا کہا جاتا ہے کہ انسان کا اپنے رب کو رب سمجھتے ہوئے، معبود اور خالق اور مالک سمجھتے ہوئے اس سے کچھ مانگنا، طلب کرنا، التجا کرنا، یہ دعا ہے۔ اس کے لیے ہاتھ اٹھانا کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے لیے مخصوص حیات میں بیٹھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ دل سے آپ نے مانگا، اپنے رب کی طرف آپ متوجہ ہوئے اور دل میں ہی آپ نے مانگ لیا، دعا ہو گئی۔ کہیں آپ چلتے ہوئے پریشانی میں ہیں، گاڑی پر ہیں، اور کوئی بھی مان لیجئے کہ آندھی آ رہی ہے، طوفان چل پڑا ہے، آپ نے تھوڑی توجہ کی اللہ کی طرف اور کہا الہ العالمین تھوڑی دیر کے لیے اس طوفان کو روک لیجئے اور ہمیں اپنے منزل تک پہنچا دیجئے، دعا ہو گئی۔ آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں
اجتماع میں بیٹھے ہوئے ہیں، جلسے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی دل میں خیال آیا آپ کو کہ آپ کے یہاں کوئی بیمار ہے یا آپ کے متعلقین میں کوئی بیمار ہے، اور آپ نے بیٹھے بیٹھے کہا کہ یہ بہت پاک مجلس ہے، الہ العالمین اس پاک مجلس کے صدقے میں ہمارے فلاں رشتہ دار کو صحیح کر دیجیے، ان کو شفا دے دیجیے، دعا ہو گئی۔ ہاں یہ الگ سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عام طور پر دعا ثابت ہے، جو مسنون دعا ہے، جو طریقہ ہے آپ سے جو ثابت ہے، وہ یہ کہ آپ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے تھے اور اپنے سینے مبارک کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ کو ایسا رکھتے تھے، اس طرح کہ دونوں ہاتھوں کے درمیان قدر فاصلہ ہوتا تھا۔ یہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے، اور دونوں ہاتھوں کی یہ جو ہاتھ ہے، انگلیوں کو اپنے حال پر چھوڑ کر کے، اپنی ہیئت پر چھوڑ کر کے قدر فاصلہ رکھا جائے۔ اس کے بعد پھر دعا جب مکمل ہو جائے تو اپنے چہرے پہ پھیر لیا جائے۔ بعض لوگ ہاتھ ایسے اٹھاتے ہیں اور پھر ایسا ہاتھ اپنے چہرے پر پوچھنے کے بجائے وہ ایسا لگتا ہے کچھ پھینک رہے ہیں، اپنے چہرے سے اپنے ہاتھوں کو مس نہیں کرتے، پوچھتے نہیں ہیں، بس ایسا اٹھایا اور ایسا کر لیتے ہیں گویا کہ جو بھی ہم نے مانگا وہ سب پھینک کے چلے گئے۔ نہیں، سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے کے برابر رکھیں، اور اگر کبھی زیادہ مصیبت ہے، آپ زیادہ پریشانی میں ہیں، تکلیف میں ہیں، تو یہ ہاتھوں کو تھوڑا اوپر اٹھایا جائے اپنے چہرے کے سامنے میں، جو اس بات کی علامت ہے کہ الہ العالمین ہم بہت تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ استسقاء کے موقع پر، یعنی جب قحط سالی ہوتی ہے، تو اس موقع پر یہ حکم ہے کہ یہ ہاتھوں کو، یہ جو ہاتھوں کا جو باطن ہے، اندرون حصہ، ایسا نہیں بلکہ ایسا پلٹا کر کے مانگا جائے، یعنی خلاف عادت۔ کیوں؟ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ الہ العالمین بس آپ ہمارے حالات سے اچھی طرح واقف ہیں، ہمارے حالات بدلے ہوئے اس طرح جس طرح کے ہمارے ہاتھ پلٹے ہوئے، کہ اپنی ہیئت کو، اپنے ہاتھ کی ہیئت کو اس طرح پلٹ کر کے اپنی باطنی کیفیت کو اللہ کے سامنے پیش کرنا اور بیان کرنا، یہ عمومی حالات میں، عام حالات میں یہ دعا کا طریقہ ہے کہ اپنے سینے کے بل، اپنے سینے کے حالات میں، اپنے سینے کے مطابق اپنے ہاتھ کو رکھ کر کے اللہ سے مانگا جائے، اللہ سے التجا کی جائے۔ یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر چیز سے دنیا میں نفع اٹھانے کا طریقہ الگ ہے۔ آگ سے نفع اٹھانے کا طریقہ آپ جانتے کہ الگ ہے، پانی سے نفع اٹھانے کا طریقہ الگ ہے، ہوا سے نفع اٹھانے کا طریقہ الگ ہے۔ دنیا میں جتنی ساری چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے نفع اٹھانے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ ہم سب کا جو رب ہے، پروردگار ہے، جو ساری کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، جو ایک ایک پتے کا مالک ہے، ہوا کے ہر جھونکے کا مالک ہے، پانی کے ہر قطرے کا مالک ہے، جو آسمان پہ چمکتے ہوئے سورج کے ہر شعاع کا مالک ہے، جو سارے خزائن کا مالک ہے،
اللہ کے اس خزینے سے بھی نفع اٹھانے کا طریقہ الگ ہے، اور وہ طریقہ یعنی اللہ کے خزانہ جو بے مثال ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، بے مثال ہے، لا منتہی ہے، غیر منتہی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ کا خزانہ، اپنے رب کے خزانے سے اگر ہم نفع اٹھانا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا جو اہم طریقہ ہے اور سب سے بڑا طریقہ ہے وہ ہے دعا کرنا۔ اللہ کے خزانے سے لینے کا طریقہ ہے دعا، مانگنا اللہ سے، چاہے ہاتھ اٹھا کر مانگا جائے، بغیر ہاتھ اٹھائے مانگا جائے، چلتے ہوئے آپ مانگیں، چاہے بیٹھ کر کے آپ مانگیں، کھڑے کھڑے آپ مانگیں، چاہے تنہائی میں آپ مانگیں، اجتماعی احوال میں آپ مانگیں، اجتماع میں مانگیں، لیکن جس کو مانگنے کا طریقہ آ گیا اور جس کو مانگنے میں دل لگنے لگا، دعا میں دل لگنا، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے۔ بہت سے لوگوں کو تو مانگنے میں دل ہی نہیں لگتا، بس صرف نماز ہوئی، ہاتھ اٹھا، چند کلمات پڑھ لیے، جو رٹے ہوئے کلمات ہیں، رٹے رٹائے ہوئے کلمات، امام صاحب نے بھی وہ کلمات پڑھ لیے، مقتدی حضرات نے بھی آمین کہہ دیے، نہ تو امام صاحب کے دل میں وہ توجہ ہے، یعنی ایک عام سی بات ہے جو ہونی چاہیے، اور نہیں مقتدی کے آمین کہنے میں وہ اللہ سے تعلق ہے جو ہونا چاہیے۔ رٹے رٹائے کلمات کہہ دینے کے بعد اب وہاں سے اٹھ کر کے چل دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے دعا کر لی۔ یہ دعا نہیں ہے۔ اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر کے، اللہ کو مالک سمجھ کر کے، اللہ کو خالق سمجھ کر کے دل سے دعا مانگنا، یہ جس کے اندر یہ عادت پیدا ہو گئی، آپ سمجھیے کہ اللہ کی بڑی توفیق اسے حاصل ہو گئی اور اللہ کے خزانے سے ان کو لینے کا طریقہ آ گیا۔ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فتحت لہ ابواب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ، جس کے لیے دعا کے دروازے کھل گئے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ یعنی جس کو دعا کرنے میں دل لگنے لگا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ خیر کا فیصلہ کر لیا ہے، اللہ نے ان کو دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اللہ کی رحمت کے دروازے کھولنے کے لیے دعا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، اور جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے دعا کی لذت پیدا کر دی، جو بیٹھ کر کے تنہائی میں، گھر میں ہو، مسجد کے کونے میں ہو، بیٹھ کر کے ہو، نماز کے بعد ہو، قرآن کی تلاوت کے بعد ہو، اور خوب دل سے مانگتا ہے، تو یاد رکھیے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھولنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع میں فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا یہ صرف کسی چیز کے لینے کا، حاصل کرنے کا وسیلہ ہی نہیں ہے، بلکہ دعا یہ بذات خود ایک عبادت ہے۔ یعنی اگر ہم دعا مانگتے رہیں تو جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے، کار ثواب ہے، صدقہ دینا کار ثواب ہے، ذکر کرنا کار ثواب ہے،
قرآن کی تلاوت کا ثواب ہے، اجر و ثواب اس سے حاصل ہوتا ہے، ویسے اگر ہم اللہ کے سامنے صرف مانگتے رہیں، اللہ سے مانگنا یہ بھی اجر و ثواب کا موجب ہے اور یہ بھی کار ثواب ہے۔ جب تک ہم اللہ سے ہاتھ پھیلا کر مانگتے رہیں گے، ہمارے نام اعمال میں اللہ کے فرشتے ثواب لکھتے رہیں گے۔ ایک انسان اگر جنت مانگتا ہے، اللہ کی رضا مانگتا ہے، یہ تو عبادت ہے ہی، اللہ کا قرب مانگتا ہے، یہ تو عبادت ہے ہی۔ لیکن اگر کوئی انسان دنیا مانگتا ہے، دنیا، اور یہ کہتا ہے کہ الہ العالمین روزگار لگا دیجئے، مولائے کریم دکان چلا دیجئے، کاروبار چلا دیجئے، شادی کے لیے رشتے منظور کرا دیجئے، اے اللہ ہمارے رشتے کو یا ہمارے گھر میں جو رشتہ ہے وہ اس رشتے کو قائم کر دیجئے، یعنی اس کو جو مناسب رشتہ ہے اس کا فیصلہ فرما دیجئے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں، یہ دنیاوی چیزیں بھی مانگنا عبادت ہے۔ مانگ رہے ہیں آپ دنیا، مانگ رہے ہیں آپ پیسہ، مانگ رہے ہیں آپ دنیا کی دولت، مانگ رہے ہیں آپ جائیداد، مانگ رہے ہیں آپ دکان، مانگ رہے ہیں آپ روزگار، لیکن عبادت اس بنیاد پر ہے کہ وہ مانگنے والا تذلل، انکساری اور عز کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے۔ یہ جو انسان عز جو کرتا ہے، انکساری جو کرتا ہے، یہ عز اور انکساری سے ان کی ابدیت ٹپکتی ہے، اور ابدیت کے اظہار کا نام عبادت ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جتنی ساری عبادات ہیں، ان عبادات کا مقصد ہے اپنی ابدیت کا اظہار، عز کا اظہار، انکساری۔ ہم جو اپنی پیشانی نماز میں زمین پر جو رکھ دیتے ہیں، یہ سب سے بڑا بہترین عضو ہے انسان کا، یہ سب سے اشرف عضو ہے، اور اس مقدس عضو کو، اس بہترین عضو کو زمین پر جو ہم رکھ دیتے ہیں اپنے رب کو رب سمجھتے ہوئے، یہ کیا ہے؟ یہ ابدیت کا اظہار ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس موقع پر انسان گویا اپنی ابدیت کا اور آخری درجے کی انکساری کا اور آخری درجے کے عز کا اظہار کرتا ہے۔ تو اسی طرح جب انسان اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے کہ الہ العالمین یہ ہم کو دے دیجئے، اے اللہ ہم کو فلاں چیز دے دیجئے، اے اللہ میری دکان چلا دیجئے، اے اللہ رشتہ نہیں جم رہا ہے جما دیجئے، وغیرہ وغیرہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے رب کو رب سمجھ کر کے انتہائی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ وہ ہاتھ پھیلا کر کے سوال کر رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، تو یہ ابدیت کا اظہار ہے۔ اور ابدیت کا اظہار یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کے بارے میں جب معراج کا واقعہ بیان کیا تو وہاں قرآن کی آیت دیکھی، کیا کہا اللہ نے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو، اپنے بندے کو پہنچایا آسمان تک، سیر کرایا۔ عبدہ کا لفظ استعمال کیا، نبی ہی نہیں کہا، رسول ہی نہیں کہا، عبد ہی کہا ہے۔ تو ابدیت کا چونکہ اس سے اظہار ہوتا ہے، اس بنیاد پر انسان کو چاہیے کہ وہ خوب دعا کریں، چونکہ دعا کا مطلب ہی یہی ہے کہ رب کو رب سمجھتے ہوئے انتہائی عز کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اس سے التجا کرنا، اس سے مانگنا، اس کو پکارنا، اس کو آواز دینا، ان کی رحمت کو آواز دینا، یہ دعا ہے۔
آپ نے فرمایا کہ الدعاء سلاح المومن، یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ کچھ لینے کے لیے اگر آپ کو روزگار چاہیے، آپ کا معاش بہتر نہیں ہے، تو آپ معاش کے لیے، روزگار کے لیے دکان رکھتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں، پونجی لگاتے ہیں، سرمایہ لگاتے ہیں، یہ تو ظاہری اسباب میں سے ہے ہی، لیکن سب سے بہترین طریقہ جو مختلف اسباب میں سے جو سب سے بڑا سبب ہے، وہ سبب ہے دعا کا۔ سب سے پہلے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ، یہ ہم نے جو دکان رکھی ہے، یہ دکان تو میں ظاہری سبب کے طور پر ہے، دینے والا تو آپ ہیں۔ بہت سے لوگ ظاہری اسباب کو اختیار کرتے ہیں لیکن دعا کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے، یعنی بیمار ہو گئے تو ہاسپٹل جا رہے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں، مہنگے سے مہنگے علاج کر رہے ہیں، اور ادھر بھاگ رہے ادھر جا رہے ہیں، لیکن بیٹھ کر کے 5 منٹ اللہ سے دعا کریں اور اللہ سے اپنی جو تکلیف ہے وہ تکلیف اللہ کے سامنے ظاہر کریں، یہ عام طور پر لوگ یہ طریقہ اختیار نہیں کرتا۔ حضور نے اسی لیے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ زمین پر وہی فیصلے ہوتے ہیں جو فیصلے آسمان پہ ہوتے ہیں، اور آسمان کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہی زمین پر نافذ ہوتا ہے۔ اگر آپ زمین کے فیصلے کو بدلنا چاہتے ہیں تو آسمان کا فیصلہ بدلنا ہوگا، اور آسمان کا فیصلہ بدلنے کے لیے دعا کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں کوئی ستا رہا ہے، اگر ہم بیمار ہیں، پریشان ہیں، تو پریشانیوں سے بچنے کے لیے جو کچھ بھی ہم اختیار کرتے ہیں، ان تمام میں سے سب سے جو بہترین عمل ہے وہ دعا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دعا سے اپنے آپ کو ہمیشہ مربوط رکھے۔ کوئی آدمی ہرگز یہ نہ سوچے کہ ہم تو بے نمازی ہیں، کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ میں تو گنہگار ہوں، پتہ نہیں کتنا میرے نام اعمال میں گناہ جمع ہے، کس طرح میں ہاتھ اٹھاؤں، اپنے رب کے پاس شرم آتی ہے۔ شرم آنا یہ تو ایک فطری بات ہے، لیکن اپنے گناہ اور معصیت کی وجہ سے مانگنا ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، یعنی اللہ کی ذات بہت ہی وہ رحیم ہے، کریم ہے، اور بہت ہی وہ اپنے بندے سے شرم کرنے والا ہے کہ کوئی بھی بندہ جب کوئی اس کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، چاہے وہ گنہگار صحیح، اللہ ان کے ہاتھ کو خالی واپس کر دے، اللہ کو شرم آتی ہے۔ اسی لیے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورہ غافر آیت نمبر 60 ہے، ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ادعونی، یہاں یہ نہیں کہا نمازی، یا یہ نہیں کہا روزے دار، نیک لوگ، صرف وہ ان لوگوں کی دعا جو تہجد گزار ہیں، ان لوگوں کی دعا جو اشراق پڑھتے ہیں، ان کی دعا جو نیک اور صالح ہیں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً فرمایا، ساری انسانیت سے کہا، سارے لوگوں سے کہا کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، یہاں تک کہ کافر بھی اللہ سے مانگتا ہے یقین کر کے تو اللہ اسے بھی دیتا ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ اس کی دعا کا اثر موت کے بعد نہیں ہوگا، لیکن موت سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے حالات بھی بدلتا ہے دعا کی وجہ سے۔
ہاں البتہ اتنی بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، قبولیت دعا کی 3 شکلیں ہیں۔ یا تو بے عینی ہی وہی چیز مل جائے جو ہم نے اللہ سے مانگا ہے، جو ہم نے اللہ سے کہا کہ یہ دے دیجئے، یہ کام ہو جائے، فلاں جگہ ہمارا رشتہ لگا ہوا ہے، یا بیٹی کا رشتہ لگا ہوا ہے، بچے کا لگا ہوا ہے، اے اللہ اس کو جما دیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ بے عینی ہی آپ کی یہ دعا قبول ہو جائے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی جو دعا مانگے، ملازمت کی دعا، کاروبار کی دعا، رشتہ کے جمنے کی دعا، جو بھی دعا، اللہ تعالیٰ بے عینی ہی وہ دعا قبول کر لے۔ دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ بے عینی ہی وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی اور چیز دیتا ہے۔ مثال سمجھیے کہ ہم نے یہ کہا کہ اے اللہ میری بچی کا رشتہ فلاں جگہ لڑکے سے لگا، ہم یہ کہیں کہ الہ العالمین آخر تو ہم آپ ہی کے بندے ہیں مولا، ہم آپ کے در چھوڑ کر جائیں تو جائیں کہاں؟ ہماری پریشانی کون سنے گا؟ ہمارا دکھڑا کون سنے گا؟ ہماری بکتا کون سنے گا؟ ہماری مصیبتیں کون دور کرے گا؟ آپ ہی مشکل کشا ہیں، آپ ہی مشکل کشا ہیں، آپ ہی بیٹا بھی دیتے ہیں، بیٹی بھی دیتے ہیں، آپ ہی کرسی بھی دیتے ہیں، آپ ہی عزت بھی دیتے ہیں، عزت دینا بھی آتا ہے، عزت چھیننا بھی آتا ہے۔ مولا آپ کے در کے علاوہ کوئی ہمارے پاس در نہیں ہے، ہمیں نہ تو کوئی ایم ایل اے چاہیے، نہ ایم پی چاہیے، نہ کوئی مالدار چاہیے، نہ فرعون چاہیے، نہ حامان چاہیے، ہمیں صرف آپ کا در چاہیے اور آپ کی محبت چاہیے۔ جب کوئی آدمی اس طرح مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنبِ يُصِيبُهُ، انسان جو گناہ کرتا ہے اس گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق سے انسان کو محروم کر دیتا ہے۔ اور اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آدمی حرام رزق سے پرہیز کرے۔ بہن کا حصہ دبا لیا، میراث میں حصہ نہیں دے رہے ہیں، بھائی کا حصہ دبا لیا، ذرا کمزور ہے، ان کا حصہ اپنے پاس رکھ لیا، تہجد گزار ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن بہن کا حصہ میراث میں حصہ دینے تیار نہیں ہے، بھائی کا حصہ دینے تیار نہیں ہے، کسی کا قرضہ اس نے لے کر کے مکر جاتا ہے انسان، نماز پڑھنے میں پہلی صف میں کھڑا ہوگا لیکن قرضہ دینے تیار نہیں ہوتا انسان کا، تکبیر اولیٰ اس کی فوت نہیں ہوگی، ہاتھ میں تسبیح ختم نہیں ہوگی، ہاتھ سے نہیں گرے گی، لیکن قرضے ادا نہیں کرتا ہے اور نہیں دیتا ہے۔ ایسا آدمی اگر بیت اللہ میں اگر طواف کرتے ہوئے اس کا انتقال ہو جائے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کے اوپر جو قرضے ہیں وہ ادا نہ کر دیے جائیں، حقوق ادا نہ کر دیے جائیں۔ آج کل یہی حالات ہیں کہ جب قرضے مانگتا ہے تو اس وقت بڑے آنسو ٹپکا کر کے مانگتا ہے، لگتا ہے دنیا کا سب سے لاچار انسان میرے پاس کھڑا ہو گیا ہے، اور جب لے کر جیسے پلٹتا ہے اگلے لمحے میں بھی آپ ان سے بات کیجئے ان کا انداز بدل جائے گا۔ جو تاریخ طے ہوئی ہے دینے کی، قرض ہے یا کوئی ادھار مال آپ نے دیا ہے، کمپنی سے آپ نے مال دیا ہے، کوئی شراکت داری ہے، کوئی مزاربت پر کام کر رہا ہے، کوئی بھی آدمی مزدور ہے، کوئی کسی طرح کا بھی کاروبار کر رہا ہے اور وہ ہم سے اگر مانگ رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کا یہ جو حرام چیز اس کے مال میں مکس ہو گیا، ایک تو یہ کہ مطلقاً حرام ہی ہے، اس کا بھی وہی اثر ہے، اور ایک یہ ہے کہ حرام تو نہیں ہے لیکن حرام چیزیں ان کے مال میں آ گیا ہے، تو ان کی دعا بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہے۔ مطعمہ حرام ومشربہ حرام والملبس حرام وغذی بالحرام فأنى يستجاب لذلك، ان کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، ان کا
لباس حرام کا ہے، وہ جو کھا رہا ہے، جس سے خون بن رہا ہے اس کے جسم میں، وہ سب حرام ہے۔ اللہ کے یہاں کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ یہ آپ نے فرمایا، ارشاد فرمایا۔ آخری بات یہ ہے کہ انسان کو جلد باز نہیں ہونا چاہیے، یہ آخری بات ہے، انسان کو جلد باز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آج ہم نے جو دعا مانگی آج ہی قبول ہو جائے، بس انسان کا کام یہ ہے کہ بس مانگتا رہے اللہ سے۔ آپ نے دیکھا ہے کار والا جب جاتا ہے اور سگنل پہ کھڑا ہوتا ہے، مانگنے والا ٹھوکر مارتا ہے شیشے میں ایک بار، یہ آدمی توجہ نہیں کرتا، پھر مارتا ہے، پھر نہیں کرتا، پھر مارتا ہے، اس میں استقامت اتنی ہوتی ہے کہ بار بار مارتا ہے، بار بار مارتا ہے، تو یہ شیشہ کھول کر کے روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ اس کے ہاتھ میں ڈال ہی دیتا ہے، جان چھڑانے کے لیے۔ اسے ہی وہ تو رب کریم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے در میں بارگاہ میں پہنچ کر کے جب کوئی بار بار مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور نوازتا ہے۔ آئس کریم بچہ مانگتا ہے اپنی ماں سے تو بچے کے لیے ماں تو بہت رحم دل ہوتی ہے، وہ لیکن ماں کہتی ہے کہ نہیں گلا خراب ہوگا، کھانسی ہوگی، پھر مانگتا ہے تو ماں اسے دے دیتی ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ابا عبدی ان یدعو غیری فقد استجبت لہ، اے میرے فرشتے یہ بندہ میرے علاوہ کہیں اور در پہ نہیں جا رہا ہے، جاؤ میں نے ان کی دعا قبول کر لی۔ کبھی کبھی انسان کی پکار اللہ کو بہت اچھی لگتی ہے، آواز جو مانگتا ہے تڑپ کر کے، جو اپنی بندگی کا اظہار جو کرتا ہے اللہ، اور کوئی باحجاب خاتون اس اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، تو اس نے دیکھا کہ اس میدان میں بہت سے لوگ جمع ہیں، کیا بات ہے؟ جا کے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ یہ صبح سے ہم لوگ دعا مانگ رہے ہیں، قحط سالی ہے، بارش ایک ایک قطرے کے ہم محتاج ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اس نے کہا کہ اچھا میں بھی دعا کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ گیا اس اونٹ کے پاس، اور وہاں جا کر کے پتہ نہیں کیا اس نے کلمات کہے۔ رب کسی عالم کا محتاج نہیں ہے، علم کا محتاج نہیں ہے، وہ تو غنی ہے، مستغنی ہے۔ جیسے اس نے ہاتھ اٹھایا، وہ آدمی جانے والا، اونٹ لے جانے والا ایک عام فہم آدمی، کوئی عالم نہیں تھا، ان کی دعا اللہ نے سن لی، اور آسمان پہ بادل دیکھتے دیکھتے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے یہ واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں اچانک بادل آئے اور چھم چھم بارش برسنے لگی۔ علماء پریشان ہو گئے کہ ہم صبح سے مانگ رہے ہیں، ہماری کوئی دعا اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوئی، اس نے کون سی دعا مانگی، کون سا اس کا عمل تھا کہ اللہ نے ان کی دعا سن لی فوراً؟ بھاگتے ہوئے کچھ لوگ ان کے پاس گئے، کہا کہ آپ کا کون سا عمل ہے، آپ کون ہیں کہ آپ کی دعا اللہ نے سنی؟ کہا میں کوئی عالم نہیں ہوں، کوئی میں بزرگ نہیں ہوں، تہجد گزار نہیں ہوں، یہ جو میرے اونٹ پر یہ جو باحجاب خاتون ہے 80 سال کی عمر کی، یہ میری بوڑھی والدہ ہیں، اور زندگی ان کی گزری انتہائی پاکیزگی کے ساتھ، کبھی غیر محرم کی طرف اس نے نگاہ نہیں اٹھائی، ان کے دل میں کبھی برائی کا خیال نہیں آیا۔ میں وہاں سے آ کر کے ان کی آنچل پکڑ کر کے میں نے رب سے کہا مولا کریم میری اس بوڑھی والدہ کی یہ طہارت اور ان کی بزرگی اور ان کی اگر پاکیزگی اگر آپ کو پسند ہے تو ان کے واسطے سے میں آپ کی دعا مانگتا ہوں آپ سے۔ اللہ نے یہ دعا قبول کر لی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند ہی لمحوں میں آسمان سے بارش برسا دی۔ تقدیر بدل جاتی ہے دعاؤں سے، اور جو بھی حالات آج چل رہے ہیں، ان حالات میں سب سے بڑا جو وسیلہ اور ذریعہ ہے وہ ہے دعا۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ اللہ سے دعا مانگیں، ان آداب کے ساتھ مانگیں، یقین کے ساتھ مانگیں۔ دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور دعا اللہ تعالی بار بار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہم سب کے کہنے کو اور سننے کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمارے کہنے کو اور سننے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمارا یہاں آنا بھی اور بیٹھنا بھی تیری رضا کے لیے ہے مولا۔ مولا کریم ہمارے اس بیٹھنے قبول فرما لیجئے۔
کہنے قبول فرما لیجئے، جنت میں جانے کا ذریعہ بنا لیجئے، اپنی رضا کا ذریعہ بنا دیجئے۔ مولا کریم ساری دنیا میں آپ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں چل رہی ہیں، اے اللہ ان سازشوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم میں بہت سے لوگ بیمار ہیں مولا، اے اللہ ان سارے بیماروں کو محض اپنے فضل و کرم سے شفائے کاملہ عاجلہ مثمر عطا فرما۔ دنیا سے جو لوگ جا چکے ہیں اللہ ان تمام کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ مولا کریم ہمیں دعا کرنا نہیں آتا ہے، اے اللہ دعا کا ادب سکھا دیجئے، اے اللہ ہمیں ایمان کی طاقت دیجئے، اے اللہ دعا کا طریقہ بتا دیجئے، اے اللہ ہمیں دعا میں مزہ پیدا کر دیجئے، لذت ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جب تک رہیں آپ کے ساتھ سے مانگتے رہیں، آپ سے مربوط رہیں، مولا کریم ایسا ہمیں بنا دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔